السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو تو معلوم ہے میرا نام خواجہ مظہر حسین ہے اور میں ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں۔ ریئل اسٹیٹ مکانے کی خرید و فروخت اونٹیریو کے اندر۔ I have sold thousands of houses and leased many hundred houses, alhamdulillah, in last 29 years. And I am very grateful to you and to all of my clients who bought and sold houses through me. Thank you very much indeed. Alhamdulillah. آج میں ایک آپ کو کہانی سناؤں گا، ایک نئی کہانی۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں سکھائیں پچھلے 6 7 8 مہینوں میں نے بہت سی چیزیں آپ کو سکھائیں، اور آج ایک اور کہانی سنا کے آپ کو ایڈوائس کروں گا میں۔ پہلے میں نے آپ کو پینٹ سینا سکھایا، اگر آپ کو یاد ہو کہ اگر نئی پینٹ خریدیں تو اس کو کیسے آپ اس کو فکس کریں، کیونکہ کچھ کام خود بھی کرنا چاہیے۔ ہر کام جو ہے بیوی سے نہیں کرانا چاہیے، وہ اس کے اور بھی بہت کام ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد میں نے آپ کو روٹی چپاتی پکانے سکھائی، اور بہت سی جگہوں سے میرے پاس کال آئی کہ ان کی بیویوں نے روٹی چپاتیاں پکانا شروع کر دی ہیں نان بازار سے منگوانے کے بجائے۔ پھر میں نے آپ کو نعت پڑھنا سکھایا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا، تو میں نے وہ سکھایا آپ کو۔ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن قرأت سے پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے اور کتنا سکون ملتا ہے قرآن کو پڑھنے کا۔ قرأت مجھے نہیں آتی، لیکن جو کچھ بھی میں نقل کر پاتا ہوں دوسرے قاری لوگوں کی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ تو وہ سکھایا۔ اس کے بعد پھر میں نے آپ کو اسلامی مہینوں کے نام یاد کرنے کی ترکیب بتائی کہ فاسٹ اسلامی طریقوں کے اسلامی مہینوں کے نام آپ کیسے یاد کر سکتے ہیں۔ اور وہ کیا تھا، 12 مہینے اسلامی ہجری کے یاد رکھیں، سوچے سمجھیں دیکھیں بھالیں اس کو نہ بھولیں، پہلا محرم دوسرا سفر ان دونوں کے پیچھے پیچھے، ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی، باقی 6 کی یہ ترتیب رجب شعبان رمضان شوال ذی اور حج۔ تو اس طرح سے آپ یاد کر لیں۔ میں نے تو اس طرح سے یاد کر لیا الحمدللہ، ورنہ اسلامی مہینوں کے نام زیادہ تر لوگوں کو یاد نہیں ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا لوگوں سے دیکھنے کے لیے کہ کتنے لوگوں کو نام یاد ہے اسلامی مہینوں، کسی کو یاد نہیں تھے جن سے میں نے پوچھا، اور مجھے بھی یاد نہیں تھے۔ پھر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے آپ کو ایک اور بھی زبردست چیز بتائی تھی کہ اللہ کے 99 نام جو ہے وہ آپ یاد کر لیں، اور جس کے دل میں اللہ کے 99 نام ہوں گے اس کے دل پہ دوزخ کے عذاب کا بالکل اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ میں نے آپ کو ترکیب بتائی تھی کہ روزانہ 3 نام یاد کر لیں، اللہ الرحمن الرحیم، الملک القدوس والسلام، المومن المہیمن العزیز، الجبار المتکبر الخالق، البارئ المصور الغفار، القہار الوہاب الرزاق الفتاح۔ تو اس طرح سے آپ 3 نام یاد کریں۔ جب وہ 3 نام یاد ہو جائیں تو اگلے 3 ایڈ کر دیجئے، جب وہ 6 ہو جائیں گے 3 اور ایڈ کر دیجئے، 9 ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ مہینے 1.5 مہینے میں اتنی زبردست چیز آپ یاد کر لیں گے، آپ کو سکون ملے گا جب اللہ کے نام
روزانہ کم از کم ایک دفعہ 99 اور 99 نام آپ اللہ کے پڑھیں گے روزانہ تو ملٹیپلائی بائی 10 اتنا ثواب ملے گا. 9 کتنے ہو گئے؟ 99 نام ملٹیپلائی بائی 10 تو 900 سم تھنگ لائک دیٹ. ابھی میرے پاس کیلکولیٹر بھی نہیں ہے، دماغ کیلکولیٹر کا کام نہیں کر رہا ہے اس وقت. تو الحمدللہ تو اس کا فائدہ ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ عورتوں کو آپ چھوڑیے، وہ تو انڈے جیسی بھی بناتی ہیں. میں نے آپ کو انڈے بنانے کی ترکیب سیفٹی کے ساتھ بتایا تھا کہ کیسے. سب سے پہلے آپ جو ہے وہ یہ جو ہے یہ دیکھیے، اس کو آپ پہن لیں. سیفٹی گلاسز ہیں یہ. اس کو سیفٹی گلاسز کو پہننے کے بعد پھر آپ کرچھے میں تیل ڈالیں اور تیل ڈالنے کے بعد انڈا لیں. انڈے کو 2 ٹکڑے ٹک ٹک کسی چیز سے کریں، 2 ٹکڑے ہو جائیں اس کو ایسے توڑ کے ڈال دیں چولہے میں. لیکن سیفٹی گلاسز آپ کے ہونا بہت ضروری ہے. عورتوں کو چھوڑ دیں، ان کو پتہ ہے وہ کیا کرنا ہے، لیکن مردوں کے لیے ضروری ہے کہ سیفٹی گلاسز کا استعمال تو ہونا چاہیے ان کے لیے انڈا پکانے سے پہلے. تو اتنی چیزیں میں نے آپ کو پچھلے 6 مہینے میں بتائی تھیں اور امید ہے فائدہ ہوا ہوگا اس کا. اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے دوست نے مجھے بلایا اپنے گھر، کہنے لگے کہ یار خواجہ میری دعائیں جو میں مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی ہیں. ہمارے گھر میں بھی بڑی یار عجیب سی کچھ برکت نہیں ہے، عجیب سا ماحول رہتا ہے کچھ، تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا وجہ ہے اس کی. تو کیونکہ کچھ حالات ان کے مجھے پتہ تھے پہلے سے بھی، تو میں نے کہا یار دیکھو میرے بھائی، پہلے میں تم کو ایک قصہ سنا دوں اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے. میں نے ان کو ایک قصہ سنایا جو کسی مولانا نے سنایا تھا تو مجھے یاد رہ گیا کہ ایک بچہ تھا اور اس کو جب یہ بتایا گیا کہ قیامت جب ہوگی تب بڑی ہولناک قیامت کے جو مناظر ہوں گے بڑی ہولناک ہوں گے، بہت ہی خطرناک ہوں گے، اور وہاں پر حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور سورج سوا نیزے کے اوپر آ جائے گا. سورج بالکل ہمارے سر کے اوپر چمک رہا ہوگا. تو جو لوگ گناہ گار ہوں گے، دوزخی ہوں گے، ان کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی بے انتہا. تو یہ بچے نے سنا، بچے نے کہا کہ ابا جب قیامت کی تکلیفیں ہو رہی ہوں گی تو اس وقت میں اپنی ماں کے پیروں کے نیچے چھپ جاؤں گا. اس نے سنا تھا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے، تو بچے نے یہی کہا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. تو جب قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی، قیامت کی تکلیفیں پہنچ رہی ہوں گی لوگوں کو، سورج بالکل آسمان کے اوپر سر کے اوپر ہوگا، تو اس وقت بچے نے کہا کہ میں اپنی ماں کے پیروں کے نیچے چھپ جاؤں گا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. ایک تو قصہ یہ ہو گیا. ماں کی اہمیت میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس دوست سے میں نے یہ کہا. دوسرا قصہ یہ بھی کسی مولانا نے بتایا تھا. مسجد نبوی میں ایک بلی نے بچے دے دیے. تو صحابہ نے جو ہے کوشش کی کہ ان بلی کے بچوں کو اور بلی کو باہر نکالیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں،
ان کو باہر ابھی مت نکالو، کیونکہ یہ بلی جو ہے اب ایک ماں ہو چکی ہے، یاد رکھو یہ بلی ایک ماں ہے، اس کو باہر نہ نکالو، اس کو تکلیف نہ دو، ابھی رہنے دو۔ تو ایک ماں کی اہمیت بتائی انہوں نے۔ تو میں نے اپنے دوست سے کہا یار تم جو ہو، تم سمجھتے ہو کہ بیوی کے پیروں کے نیچے جنت ہے، کیونکہ میں تمہیں جانتا ہوں، اور جو کچھ تم نے کہا مجھے اپنا سمجھ کے بتایا کہ یہ پرابلم ہو رہی ہے میرے گھر میں نے کہا یار تم اپنی بیوی کے پیروں کے نیچے جنت تلاش کر رہے ہو، اس کا بھی خیال کرو، بچوں کا بھی خیال کرو، لیکن یار اپنی ماں کا تو خیال کرو کچھ تھوڑا سا۔ جب تک تمہاری دعائیں قبول ہو نہیں سکتی جب تک اپنی ماں کو خوش نہ کر دو۔ ماں ہی تمہاری ناراض ہے تو تمہارے دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ یہ بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں دعائیں قبول نہ ہونے کی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم حرام کھاتے ہیں تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اپنی ماں کا تو خیال کر نہیں رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا یار اس چیز کو تم جو ہے نا، میں کیونکہ جانتا ہوں تم کیا کر رہے ہو اپنی ماں کے ساتھ، اس لیے میرے بھائی میرے دوست برا نہ ماننا، کوشش کرو کہ کچھ اس طرح سے ہو جائے کہ تم اپنی ماں کا بھی خیال کرو، بیوی کا بھی خیال کرو، بچوں کا بھی خیال کرو، سب کو اکٹھا کرو ایک جگہ، تب پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے دوست نے کہا یار تم نے بہت صحیح بات کہی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ایسا۔ اب میں کوشش کروں گا کہ جو تم نے کہا ہے ویسے ہی کروں گا انشاءاللہ، ان سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ان کی ماں ان کے پاس ہی نہیں رہتی تھیں اور نہ آتی تھیں ان کے گھر، کیونکہ وہ آتی تھیں تو ان کی بیوی کو پسند نہیں تھا کہ وہ ان کی ماں ان کے گھر میں آئیں، ان کے گھر میں رہیں، ان کو دعائیں دیں۔ ان کو بیوی کو بالکل پسند ہی نہیں تھا کہ شوہر کی ماں ان کے گھر میں آئے۔ تو میں نے کہا ان کو سمجھاؤ پیار سے، محبت سے، اور پھر دعائیں مانگو، دیکھو تمہاری دعائیں نہ قبول ہوں تو پھر مجھ سے کہنا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ایک دو قصے تھے، یہ میں نے آج آپ کو ایک مختلف چیزیں جو پہلے بتا چکا تھا، ایک یہ بھی میں نے آپ کو آج بتا دیا، یہ بھی کر کے دیکھیں آپ۔ انڈے کا بھی میں نے بتا دیا آپ کو کہ انڈا پکانے سے پہلے یہ لگا دیا کریں گوگل، اور قرآن کی قرأت کا بھی میں نے بتا دیا، اسلامی مہینوں کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بتا دیا، اللہ کے نام یاد کرنے کا بتا دیا ہے، پینٹ سینے کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، روٹی چپاتی پکانے کا میں نے آپ کو پورا ایک ویڈیو، روٹی پکانے کا میں نے آپ کو ایک پورا ویڈیو بنا کے بھیجا تھا، اور بہت سے لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے بھی روٹی پکانا سیکھ لی ہے اور ان کی بیویوں نے بھی روٹی پکانا سیکھ لی ہے۔ تو الحمدللہ یہ آج کا میرا میسیج ہے، اپنی ماں کی عزت کریں اور دعاؤں کو قبول کروائیں، اپنی ماں سے کہیں دعائیں کریں، آپ بھی دعا کریں، آپ ان کا خیال کریں گے، آپ کا اللہ خیال کرے گا، آپ اپنی ماں کا خیال کریں گے، اللہ آپ کا خیال کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ٹھیک ہے، میری باتوں کا برا نہ مانے آپ لوگ، برائے مہربانی، میں جو بھی میں کہتا ہوں ایکسپیرینس کے حساب سے کہتا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں دنیا میں لوگوں سے، ہزاروں لوگوں سے ملتا ہوں، میرے ہزاروں دوست ہیں، ہزاروں کی تعداد میں میرے دوست ہیں، اور اتفاق کی بات کہ بہت سے دوست جو ہے وہ مشورے کے لیے میرے پاس آ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار میں کیا مشورہ دوں، میں تو خود گناہ گار ہوں، لیکن بہرحال وہ آتے ہیں مشورے کے لیے، وہ کہتے ہیں یار خواجہ یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ بتاؤ کیا کروں۔ تو میں کچھ جو میری سمجھ میں آتا ہے میں بتا دیتا ہوں، الحمدللہ لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے الحمدللہ، اور کبھی فائدہ نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ مشورہ دینا بھی ایک جو ہے صحیح مشورہ دینا ایک بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور اگر آپ سے کوئی مشورہ لے رہا ہے تو
آپ ان کو اچھا مشورہ دیں، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اچھا پھر انشاءاللہ چلتا ہوں، پھر ملیں گے ہم آپ سے کچھ دن کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد، اور نئی نئی چیزیں ہم آپ کے لیے لائیں گے انشاءاللہ، اچھی اچھی۔ السلام علیکم۔